اسپیکر قومی اسمبلی سے ڈھاکہ میں بھارتی وزیر خارجہ نے ملاقات کی. بھارتی وزیر خارجہ خود چل کر ایاز صادق کی نشست پر آئے اور مصافحہ کیا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی مسکرا کر انہیں جواب دیا. دیکھو، دونوں طرف سے کچھ لوگ اس شیک ہینڈ کو، اس مصافحے کو جو ہے اس اور طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اس میں منافقت. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے نہیں دیکھنا چاہیے. 2-3 شعر ہیں، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. ہاتھ ملا کر ڈس لے گا وہ اور تو نیلا پڑ جائے گا، سب کا روپ اجڑ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ قدرت کا فیصلہ دیکھو. ویسے سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے وہاں کے وزیر خارجہ جے شنکر صاحب خود آ رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں. اور یہ اچھا، اس سے مجھے یعنی جس فال آف ڈھاکہ میں ہندوستان کا کلیدی رول تھا، لیکن میں ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھا. اللہ کرے آنے والا وقت میری بات کو صحیح اور درست ثابت کرے. اچھا، چاہیے یہ کہ جے شنکر صاحب جو ہندوستان کے وزیر خارجہ ہیں، خوبصورت آدمی، اچھا آدمی، یہ رواداری ہمارے سیاستدانوں میں بھی اگر آ جائے، یہ تھوڑا سا رکھ رکھاؤ، بھرم شرم، تو بہتر بات ہے. ان کو چاہیے کہ، لیکن وہ وقت تو گزر چکا ہے، ان کو چاہیے تھا کہ ایاز صادق سے ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر اپنے وزیر اعظم کے سر پہ رکھتے، شاید اسے عقل آتی. بہت گھٹیا ترین کمیونٹی ہے پولیٹیشنز کی ورلڈ وائڈ. ان کو سوائے اپنے اقتدار کے اور اس کے دوام کے، یعنی قطعاً نمبر 1 پریورٹی یہی ہے، نمبر 2 بھی، نمبر 3 بھی. اس کے بعد ووٹ بٹور پروگرام کے تحت انہوں نے کچھ کرنا ہو تو کرتے ہیں، ورنہ نہیں. اچھا، مجھے اس مصافحے سے وہ بھی یاد آیا، ساک میٹنگ میں پرویز مشرف صاحب نے وزیر اعظم واجپئی کے ساتھ کیا تھا. اوے ہوش کرو، اے بدبختو، انڈینز ہمارے بھائی. مجھے لگتا ہے میں نے زندگی کی بہترین شاعری سنی دھرمیندر صاحب کے منہ سے، جب انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان میری ماں تو پاکستان میری موسی ہے. یہ ہے، صدیاں گزاریں اکٹھے، بزرگوں سے باتیں سنتے تھے، ہم دیوالیاں مناتے تھے، وہ عیدیں مناتے تھے، اور یہ وہ. لیکن یہ خدا کا واسطہ یار، یہ مودی نفرت فروشی، ان کو اللہ عقل دے، ہوش و حواس دونوں طرف سے انسانوں کی طرح. میرا تو ذاتی خیال ہے کہ پاکستان آگے بڑھ کے اس کا محبت سے جواب دے گا. میرا نہیں خیال. میرا باجوہ صاحب کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق رہا، ان کا بھی یہی، ان کا مائنڈ سیٹ یہی تھا. تو اور یہی دونوں کے حق میں ہے. دونوں کے حق میں کا مطلب پاکستان کے حکمرانوں یا ان کے حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا. مجھے اس خطے کے انسانوں اور خاص طور پہ انڈیا، پڑوسی کے حقوق. صحابہ نے ایک زمانے میں وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو یہ سوچ لیا تھا کہیں حضور پڑوسی کی جائیداد میں یا آپ کی اس کے حوالے سے وہ جائیداد میں حصہ نہ رکھ دیں. پڑوسی کے حقوق تو پڑوسی صرف یہی تو میرے تو دائیں بائیں پڑوس، یہی پڑوسی تو نہیں ہے نا. صدیاں اکٹھے گزاری ہیں. کچھ شرم کرو، حیا کرو، اپنی تاریخ پڑھو، اپنے لوگوں کو مت بہکاؤ. کیسا دلیر راجپوت، وہ مغل شہزادوں کے ساتھ بغاوت کرتے تھے، باپ کے خلاف فلانا ٹمکانا، وہ تو اپنی دوستیاں نبھاتے تھے وہ سارے کے سارے. کئی مثالیں ہیں ایسی، عجیب و غریب، یقین نہیں آتا. لیکن بہرحال اچھا ہوا جے شنکر صاحب اور ایاز صادق صاحب مسکرا کے ملے. اسی طرح کاش یہ دونوں ملک بھی مسکرا کے مل سکیں. جی بالکل ٹھیک. نیکسٹ خبر.
الیکشن ٹرائیبیونل کے جج نے حلقہ این اے 130 سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی کامیابی کے خلاف ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ اچھا، آپ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے مریم؟ نہیں حسن صاحب۔ اچھا، وہ عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ، مجھے تو الحمدللہ اس عذاب سے اللہ بچائے رکھے، یہ عدالتوں کا مجھے تو نہیں پتا، لیکن جو میں نے سنا ہے ٹی وی پہ، میں نہیں اس گند کھیل کو جانتا، یہ میرٹ نہیں ہے، ٹیکنیکل ایک ناک آؤٹ ہے یہ، کہ جی وہ لیٹ ہو گیا ہے یا پتہ نہیں سگنیچرز نہیں ہیں یا پتہ نہیں کیا نہیں ہے، لیکن اٹس ناٹ امپورٹنٹ۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف خود جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ جانتے ہیں حقائق کیا ہیں۔ دوسری بات، اس حلقہ انتخاب کے جو لوگ ہیں، جو ووٹرز ہیں، وہ بھی جانتے ہیں سچ کیا ہے، اور اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ اگلی بار اور بھی شدت سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ یا کی کینڈیڈیٹ کو، اللہ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، ایج بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کی، اللہ ان کو صحت زندگی دے، تو وہ کسر نکال لیں گے، آج نہیں تو کل۔ سب کو پتا ہے، سب کچھ پتا ہے، اور عدالتیں بیچاری تو وہ کیا کہا ہمارے ریسنٹلی ابھی ایک جج نے کہ ہم اعلیٰ عدالتیں نہیں ہیں، اعلیٰ عدالتیں نہیں ہیں، تو یہ تو میرا خیال ہے اعلیٰ عدالت جو بھی تھی، مجھے نہیں پتا۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ میں قومی مفاہمت اور مصالحت کے عمل کی قیادت کے لیے تیار ہوں، پاکستان چیلنجز سے محفوظ نہیں لیکن ہم بے بس بھی نہیں ہیں۔ اس جملے کا پوسٹ مارٹم کرو تو تمہیں بہت سی باتیں سمجھ آئیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان چیلنجز سے محفوظ نہیں لیکن ہم بے بس بھی نہیں ہیں، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ پاکستان کا المیہ اور پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی اور عوام کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ آپ بے بس نہیں ہیں، صرف عوام بے بس ہے۔ آپ تو دندناتے پھریں پوری دنیا میں، جو مرضی خریدو فروخت کریں، شاپنگ کریں، جو مرضی کریں، وہ دال روٹی نہیں خرید سکتے، بے بسی تو ان کی ہے۔ آپ تو کبھی بھی نہیں تھے، آنے والے دنوں کا مجھے نہیں پتا۔ اچھا، باقی جو رہ گیا کہ میں قومی مفاہمت اور مصالحت کے عمل کی قیادت کے لیے قیادت کے لیے تو آپ ہمیشہ سے تیار ہیں۔ یہ عجیب و غریب، میں ایک نیا قاعدہ لکھنے کا سوچ رہا ہوں، الف انار نہیں اور بے بکری نہیں، الف سے انار کی ہے، بے سے بدماشی ہے، فلاں، میں نیا قاعدہ ایک ترتیب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں۔ اچھا، تو زرداری صاحب کے ابھی ریسنٹلی ان کے کراچی میں ایک اور بچہ بھینٹ چڑھ گیا۔ اچھا، زرداری صاحب کے اس بیان سے مجھے ریسنٹلی، میں نے تقریر کتنی پرانی ہے میں نہیں جانتا، میں نے محمود خان اچکزئی صاحب کی ایک تقریر، حالیہ تقریر کوئی سنی ہے کل یا پرسوں، آپ یقین کرو میں نے ہوش میں زندہ سیاست دانوں کی کبھی کسی تقریر میں اتنی جینونس، اتنی پاکیزگی، اور عجیب لگا مجھے کہ کوئی گرینڈ اور عالی شان آدمی بول رہا ہے، I don't know him at all، دیکھا بھی نہیں، بڑا خوبصورت کہ جو وسائل ہیں، سندھ کے وسائل پہ پہلا حق سندھیوں کا، پنجاب کے پنجابیوں کا، بلوچستان بلوچیوں کا، اور کے پی کے والوں کا، یہ وہ سارا، اور جو پارلیمنٹ عام آدمی کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی وہ جائے بھاڑ میں۔ مجھے لگ رہا تھا کوئی باپ اور کوئی بزرگ بول رہا ہے، کوئی بڑا بول رہا ہے، تو بیچ میں انہوں نے کہیں پشتو بھی کی، ظاہر ہے مجھے نہیں آتی، تو رانا ثناء اللہ نے بھی تجویز دی ہے کہ 5 بڑوں کو اعتماد سازی کے ساتھ مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ 5 بڑے ہمارے نصیب میں کیسے کیسے بڑے ہیں۔